دوستو یا رحمانو کا یہ سچا عمل پانی کے گلاس پر پڑھ کر دم کرو، پھر جو تماشا ہوگا پوری دنیا دیکھے گی۔ اللہ والوں 300 سال پرانا یہ وظیفہ ہے، اللہ والوں کا بتایا ہوا یہ عمل ہے، اور جو بندہ بھی یہ وظیفہ آج یا رحمانو کا وظیفہ پانی کے گلاس پر پڑے گا، دم کرے گا اور وہ پانی پی لے گا، آپ کے گھر میں انشاءاللہ خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے، آپ کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں نکل کر بھاگیں گی۔ اللہ والوں یہ ایسا سچا وظیفہ ہے کہ آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ اگر آپ کی دکھ بھری زندگی خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر مجھے کہیے گا۔ جس بندے نے پانی کے گلاس پر یا رحمانو کا یہ چھوٹا سا وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا، انشاءاللہ غربت اور غریبی کا آپ کے گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والوں دولت کا بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، اور یہ ہے بہت پرانا، 300 سال پرانا یہ وظیفہ ہے، اور اس کو پڑھنے کے 20 بہت ہی بڑے فائدے آپ کو فوراً حاصل ہو جاتے ہیں۔ بس آپ نے یا رحمانو کا یہ سچا عمل بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے۔ آپ کی دکھ درد پریشانیاں بیماریاں سب کی سب دور کرنے والا یہ سچا عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں، زندگی میں ایک بار اس عمل کو پڑھ لینا، اگر آپ چاہو تو روزانہ بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہو۔ اللہ والوں آج وہ عمل دے کر جاؤں گا جس کو کرنے سے بیماریاں چلی جاتی ہیں، پیسہ آسمان سے دولت کی طرح برستا ہے، ایسی ایسی جگہ سے رزق کا بندوبست ہوتا ہے کہ آپ خود بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھنے سے اس طرح کے فائدے بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ دوستو آؤ جلدی جلدی آؤ، اس ویڈیو میں شامل ہو جاؤ، اور آج کی ایک بہت ہی خاص دعا بھی ہوگی، اس کا بھی حصہ بنو۔ اللہ والوں بہت ہی خاص عمل ہے، بہت ہی خاص اور سچا وظیفہ ہے۔ آپ کی غریبی کا دھبا آپ کی زندگی میں سے نکل جائے گا، آپ کی جیبیں بھر جائیں گی، آپ کی الماریاں بھر جائیں گی۔ یہ ایسا خاص وظیفہ ہے، گھر دکان مکان فوری طور پر دولت سے پیسوں سے بھر جائے گا۔ اللہ والوں یہ عمل رزق کے ساتھ ساتھ جسم کے کونے کونے سے بیماریوں کو ختم کر دے گا۔ اگر آپ لا علاج بیماری میں گرفتار ہیں، آپ علاج کروا کر تھک چکے ہیں، یہ عمل آپ کے جسم سے جادو جنات کے تمام معاملات کو ختم کرتا ہے۔ جادوگری جو آج کل چل رہی ہے اس نے نسلوں کی نسلیں تباہ اور برباد کر رکھی ہیں۔ اگر آپ کے کسی اپنے یا کسی پرائے نے آپ پر کوئی جادو کوئی بندش یا نظر بد ڈالی ہے تو دوستو یہ عمل آپ کے جسم سے بد نظری کو، جادو کو، بندشوں کو، بیماریوں کو ایک جھٹکے میں ختم کر دے گا۔ انشاءاللہ آج آپ کی غریبی کا آخری دن ہوگا، گھر سے غربت کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ بس آپ نے یا رحمانو کا یہ سچا وظیفہ پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ یا رحمانو کا ہے اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بہت ہی خاص اور مستند آیت ہے جسے ہم اللہ الصمد کہتے ہیں۔ اللہ الصمد یہ وہ آیت ہے جو اللہ پاک کی بے نیازی کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ اللہ والوں ویڈیو میں بنے رہیں، ویڈیو مکمل دیکھیں، انشاءاللہ ایسے ایسے فائدے ملیں گے، آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جائیں گے، آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ بس یہ آج کا سچا وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے کر لیجئے گا۔ اپنی منمانی کریں گے، ویڈیو کو بھگا کر دیکھیں گے، صحیح طریقے سے سمجھیں گے نہیں تو میری کوئی گارنٹی نہیں، لیکن میں یہ بات ضرور کہتا ہوں اس ویڈیو کو اگر آپ نے پورا دیکھ لیا تو میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی، جسم سے نظر بد، بیماری، حسد، جادو جنات کے تمام معاملات زائل ہو جائیں گے، اور آپ کی جو دکھ بھری زندگی ہے خوشیوں میں بدل جائے گی۔ گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، کہیں پیسے پھنسے ہوئے ہیں، جو بھی معاملات ہیں سب کے سب معاملات میں انشاءاللہ بہتری آئے گی، اور فوری طور پر آئے گی۔ فوری طور پہ اس وظیفے کو پڑھنے سے بہتری آ جائے گی، اور چند دنوں تک جب آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں گے آپ لوگ خود دیکھیں گے کس طریقے سے آپ کی زندگی میں انقلاب آ رہا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے دوسروں کے دل میں محبت بھی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ والوں بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو کہ کامیاب ہیں، لیکن پھر بھی لوگ ان کی عزت ہی نہیں کرتے۔ ایسی کامیابی کا کیا کرنا جس کے اندر ہمیں عزت ہی نہ ملے۔ اس وظیفے کو کرنے سے عزت، دولت، شہرت، کامیابیاں سب ملتی ہیں۔ اگر کوئی بے اولاد ہے تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک اس کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے گا۔ بس آپ نے بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے، کیونکہ یہ وظیفہ 300 سال پرانا وظیفہ ہے۔ یہ بات آپ لوگوں کے ذہن میں رہے کہ یہ 300 سال پرانا وظیفہ ہے، اور اس کو پڑھنے سے 20 بڑے فائدے ملتے ہیں، اور یہ آپ نے پانی کے گلاس پر پڑھنا ہے۔ یا رحمانو کا بہت ہی خاص وظیفہ ہے، اور اللہ الصمد کا یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ ان ناموں کی جتنی زیادہ میں تعریف بیان کروں
اور جو حدیث میں آئی ہیں اگر میں ان کے مطابق ان کے فائدے بیان کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. بس آپ سے یہ کہنا مقصود ہے کہ اس عمل اس وظیفے کو کریں اور اپنی زندگی میں چینجنگ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں کس طریقے سے آپ کی زندگی میں انقلاب آتا ہے. آپ لوگ اس وظیفے کو صبح نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں, نماز ظہر اثر مغرب عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر رزق کا مسئلہ ہے تو صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھیں, کیونکہ فجر کا وہ وقت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم پر فرشتے تمام مسلمانوں کا, تمام پوری دنیا کے انسانوں کا رزق اور دولت لے کر اترتے ہیں. جو لوگ صبح اٹھ کر اللہ پاک سے لو لگاتے ہیں, جو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں, اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں, وظائف پڑھتے ہیں, قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں, اللہ رب العزت ان کے رزق کو وسیع و عریض کرتا ہے, ان کے رستوں سے رکاوٹوں کو ہٹاتا ہے, ان کی دنیا ہی نہیں ان کی آخرت بھی سنوار دیتا ہے. اللہ والوں, اگر آپ لوگوں کی دنیا بہت اچھی ہے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آخرت بھی اسی طرح سے اچھی رہے, تو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کا آج ہی آپ لوگ بندوبست کروا لیں. اللہ پاک سے جنت الفردوس کا سوال کریں, اللہ پاک ضرور آپ لوگوں کے لیے بہترین فیصلے فرمائے گا. وہ رب تو اتنا رزاق ہے, اتنا غفور ہے, اتنا رحیم ہے, اتنا کریم ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے, وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے. بس آپ لوگوں کو آج مانگنا ہے, فجر کی نماز میں اٹھنا ہے اور اللہ پاک سے لو لگانی ہے. اللہ والوں, فجر کی نماز کے بارے میں اگر آپ کو پتہ لگ جائے کہ اس نماز میں کتنا نور ہے, کتنا سکون ہے, کتنی شفا ہے, تو ہم لوگ کبھی بھی فجر کی نماز ترک نہ کریں. جو میرے بہن بھائی فجر کی نماز پڑھتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے فجر کی نماز پڑھنے پہ ان کو کتنا سکون, کتنی اچھی صحت, کتنا نور ملتا ہے. آپ بتائیں تاکہ آپ لوگوں کے اچھے کمنٹ سے دوسرے لوگ بھی انسپائر ہو سکیں اور وہ بھی فجر کی نماز کے لیے اٹھے اور نماز کو پڑھیں اور ان کو وہ نور, وہ سکون, وہ راحت ملے. کیونکہ فجر کی نماز نور والی نماز ہے, فجر کی نماز میں سکون ملتا ہے, فجر کی نماز میں انسان تر و تازہ ہو جاتا ہے, اس کی تمام بیماریاں زائل ہو جاتی ہیں. کیونکہ اللہ رب العزت صبح کے وقت جو ہوائیں چلاتا ہے اس ہواؤں کے اندر سائنس دانوں نے بھی ریسرچ کری ہے, وٹامن اے, بی, سی, سلفر, آئرن, ہر چیز بھرپور طرح سے ملتا ہے. آکسیجن اتنی صاف ملتی ہے کہ اس کے اندر کی, اس کے جسم کی تمام کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہو جاتی ہے. لیکن جو لوگ دیر تک سوتے رہتے ہیں, آپ لوگ ان سے پوچھیں, وہ بتائیں گے سارا دن ان کے جسم میں درد رہتا ہے, ان کے سر میں درد رہتا ہے جب وہ سو کر اٹھتے ہیں. جب تک ان کی مائیں بہنیں یا ان کی بیویاں آدھے گھنٹے تک ان کا سر, پاؤں یا جسم نہ دبائیں, ان کی آنکھ ہی نہیں کھلتی. اللہ والوں, صحت صبح اٹھنے میں ہے, فجر کی نماز میں اٹھنے میں ہے. جو بندے فجر کی نماز میں اٹھتے ہیں ان کو کوئی دبانے کی ضرورت نہیں پڑتی, ان کے کوئی سر میں درد نہیں ہوتا, کوئی پاؤں میں درد نہیں ہوتا, کوئی پیٹ میں درد نہیں ہوتا. اللہ والوں, وہ اٹھتے ہیں, وضو فرماتے ہیں, کپڑے چینج کرتے ہیں اور مسجد کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں. اللہ پاک کی بارگاہ میں سر سجود ہوتے ہیں اور پھر وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اللہ والوں, بہترین دن گزرتا ہے, ایسا سکون والا دن گزرتا ہے. آپ لوگ ان سے پوچھیں, ایک بار نبی پاک کے مطابق زندگی گزار کے دیکھیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا, زندگی گزارنے کا مزہ آ جائے گا, زندگی جینے کا مزہ آ جائے گا. صبح فجر میں آج آپ لوگ اٹھ کر دیکھیں, فجر کی نماز باجماعت پڑھ کے دیکھیں اور آپ لوگ اپنی تمام کی تمام مشکلات, پریشانیوں کو اللہ پاک کے سپورٹ کر دیں. اللہ پاک کو سب بتائیں, میرے مولا یہ ہو گیا, میرے ساتھ یہ پریشانی ہے, میرے ساتھ یہ تنگ دستی ہے. آپ اللہ پاک کو بتانا شروع کریں اور پھر دیکھیں اللہ پاک آپ کے لیے کیسے بہترین اسباب پیدا کرتا ہے. وہ رب تو مسبب الاسباب ہے, جب وہ دیتا ہے تو اللہ والوں ہماری عقلیں حیران رہ جاتی ہیں. بعض اوقات تو اللہ رب العزت ہمارے دشمنوں کو وسیلہ بنا کر ہماری پریشانیوں کو حل فرما دیتا ہے. اللہ والوں, آج اگر آپ لوگ تنگ دست ہیں, پریشان ہیں, غربت کے مارے ہیں, تو یہ خاص وظیفہ پڑھیں. یہ جلالی اسم اعظم آج آپ لوگ پڑھ کر دیکھیں, یہ وظیفہ تلوار سے زیادہ تیز ہے اور یہ عمل تیر بہدف ہے. آپ لوگوں نے آج کے اس خاص عمل میں جو دعائیں پڑھنی ہیں, جو ورد و وظائف کرنے ہیں, جو آپ نے اللہ پاک کے صفاتی نام پڑھنے ہیں, ان کے بارے میں آپ کو بتائے دیتا ہوں. آپ لوگوں نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے, آپ کو پھر اندازہ ہوگا کہ اس ویڈیو کی کتنی خاصیت ہے. یہ ویڈیو آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے گی, بند قسمت کے تالوں کو کھول دے گی. آپ کی جو بری قسمت ہے, اگر آپ کو کوئی تانا دیتا ہے, آپ کو یہ کہتا ہے کہ تم پنوتی ہو, جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہو ناکامیابی ہو جاتی ہے. اللہ والوں, آپ کی بری قسمت آج اچھی قسمت میں تبدیل ہو جائے گی. آج وہاں سے رزق ملے گا. آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے کہ اللہ رب العزت جب دینے پر آتا ہے تو کہاں سے دیتا ہے. اللہ والوں, آج کا یہ وظیفہ میری ان تمام بہنوں, بیٹیوں, ماؤں, بزرگوں کے لیے ہے جو رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں, جو اپنی بیٹیوں کے روشن مستقبل کے لیے پریشان ہیں, اور میرے وہ بھائی جو کہ اسٹرگل لائف میں ہیں, جو کہ جدوجہد کر رہے ہیں, حلال رزق کمانے کی کوشش کر رہے ہیں, بڑی بڑی سفارشیں کروانی, رشوتیں بھی دے دی,
لیکن پھر بھی ان کو اچھا روزگار نہیں مل رہا. اللہ پاک کی بارگاہ میں آج اپنا وہ مسئلہ دیں اور دیکھیں رب کے دربار میں مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں. اللہ والوں جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں نہ پڑے. میں ان لوگوں کے بارے میں ہرگز نہیں کہہ رہا جو کہ اللہ پاک کے سچے ولی ہیں, میں ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا. میں ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو جعلی ہیں, جن کو ایک وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی, جو ناپاک رہتے ہیں, پاک بھی نہیں رہتے. یعنی جو صفائی ہمارا نصف ایمان ہے, آدھا ایمان ہمارا صفائی پر ہے, اور وہ لوگ صاف ستھرے نہیں رہتے. اللہ والوں جن کی زبان پر فوش الفاظ رہتے ہیں. بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا دین بڑا خوبصورت ہے. محمد عربی رضی اللہ تعالی عنہما وعلیکم السلام جو کہ صحابہ کرام گزرے, ان سب کے دین جو انہوں نے دین کو یوٹیلائز کرا, جو ہمارے آگے ریپریزنٹ کرا, اللہ والوں یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قربانیاں دیں وہ سب بڑی قابل دید ہیں. جس طرح سے آپ لوگ ایک علامہ خادم حسین رضوی کو آپ لوگ جانتے ہیں, ان کی کتنی قربانیاں تھیں. وہ سچے ولی تھے, وہ اللہ پاک کے دوست تھے, وہ اللہ پاک کے نام پر, نبی پاک کی ناموس پر نکلے تھے. ایسے پیروں سے جڑ جائیں, ایسے ولیوں سے جڑ جائیں. ہم لوگ خود کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو تلاش کریں, ایسے لوگوں کو تلاش نہ کریں جو کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا یوٹیوب پہ کچھ ٹائم پہلے چل رہا تھا, وہ شف شف والی سرکار. ایسے لوگوں کے چکروں میں نہ پڑے, اپنی حلال کمائیوں کو ان کی جھولی میں نہ ڈالیں, ان کی عیاشیوں کا سامان نہ بنائیں. اللہ والوں اپنے حلال رزق کی قدر کریں اور ایسے بہترین جگہ انویسٹ کریں کہ اللہ رب العزت آپ کو کم سے کم 70 گنا عطا کرے. یعنی رب کی راہ میں دیں, اللہ کی راہ میں دیں, اور کسی ایسے گھرانے میں دیں جو کہ اہل بیت کا ہو. اہل بیت سے اگر جڑنے کا موقع ملے تو آپ لوگ پتھروں پر رگڑنا بھی پڑے تو جڑے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر تمہیں میری گھر والوں پر جڑنے کا موقع ملے تو تمہیں پتھر کی طرح سر کے بل یا پھر آپ کو کمر کے بل بھی جانا پڑے تو جاؤ. تو اللہ والوں کیونکہ جو وقت ہے مہدی الزما کا ہے, اہل بیت کا وقت ہے, تو اہل بیت سے جڑیں, زیادہ سے زیادہ تعلق استوار کریں. اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں خود بخود فرما دے گا. غنی ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ پیسے مل جائیں, دولت شہرت مل جائے, آپ کو علم مل جائے, یہ بھی غنی ہونے کی نشانی ہے. آپ کی آخرت سنور جائے, غنی ہونے کی نشانی ہے. اللہ پاک عزتوں کے اعلیٰ مقام پر فائز فرما دے, ہر بندہ عزت کی نگاہ سے دیکھے. اللہ والوں یہ بھی غنی ہونا ہے. اللہ پاک اولاد آپ کو اچھی دے دے, اولاد میں برکت ہو جائے, بیٹے زیادہ ہوں, بیٹیاں زیادہ ہوں, اس میں بھی اللہ والوں برکتیں ہیں, وسعتیں ہیں. بس آپ لوگوں کی سمجھ کا پھیر ہے, ہم لوگ جلد بازی کر جاتے ہیں. ہم لوگ صبح وظیفہ پڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں رات تک ہمیں مل جائے. اللہ والوں بعض اوقات اللہ پاک ہمیں آزماتا ہے. اللہ پاک کہتا ہے کہ اگر میں تجھے ابھی رزق دے دوں کہیں تو ایسا نہ ہو کہ گمراہ ہو جائے, کیونکہ اللہ پاک ہمارے بارے میں بہترین جانتا ہے. ایک ماں ہے, مثال دے کے سمجھاتا ہوں. ایک ماں ہے, ایک بچہ کب ہے وہ گرم ہے, چائے کا کپ بہت گرم ہے اور بچہ بھاگتا ہوا جاتا ہے اور اس کپ کو پکڑ لیتا ہے, تو ماں زور سے چلاتی ہے, بیٹا نہیں تیرا ہاتھ جل جائے گا, اور وہ بچہ رک جاتا ہے. یعنی اس کی بھلائی کے لیے ماں اس کو چائے پینے نہیں دیتی, لیکن اس بچے کا دل کر رہا ہے میں چائے پی لوں, لیکن ماں روکتی ہے ہماری بہتری کے لیے. اور رب تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اس لیے پہلے 5 وقت کے نمازی بنو, اپنے اندر کی میں کو مارو, نفس کو کچل دو, اور پھر دیکھو اللہ پاک کس طریقے سے آپ کے لیے دروازے کھولے گا, کس طریقے سے راستے استوار کرے گا. آپ لوگ جس کے لیے کہیں گے کہ مولا اس کے لیے آسانی فرما دے, آسانی ہو جائے گی, اللہ پاک آپ کی زبان بن جائے گا. لیکن بات یہ ہے تقوی اختیار کریں. اللہ والوں تقوی اختیار کریں, 5 وقت کی نمازیں پڑھیں, قرآن پاک کو پڑھیں. قرآن پاک میں ہر چیز کا علاج موجود ہے. اللہ والوں چلتے ہیں وظیفے کی طرف. وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص عمل, اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں. اللہ والوں اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا, خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. ایسے بہت سے وظائف, بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا. اب اللہ والوں آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں. اس سے پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں. آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے. اے میرے مالک و مولا, تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو کریم ہے, تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ میرے مولا, تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ میرے مولا, تجھے قرآن کا واسطہ, تجھے ہماری ٹوٹی پوٹی عبادتوں کا واسطہ میرے مولا. ہم سب کی تمام دل کی نیک جائز حاجت کو پورا فرما دے. جو بے روزگار ہے روزگار عطا فرما, جو تنگ دست ہے اس کی تنگ دستی دور فرما دے میرے مولا. جو لا علاج بیماریوں کے شکار ہیں ان کو شفا کلی نصیب فرما میرے مولا. ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ, جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما, گناہوں پر شرمندگی عطا فرما, ندامت والا دل عطا فرما میرے مولا. جو مانگا عطا فرما, نہ مانگ سکے حق میں بہتر عطا فرما. جو میری بہنیں بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں, بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما. جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد بنا دے. جو کرائے کے مکان پر دھکے کھا رہے ہیں
ان کو اپنا ذاتی مقام عطا فرما دے۔ میرے مولا ہمیں اپنے والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، جو مانگا مقدر فرما، نہ مانگ سکے حق میں بہتر ہو عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں پہ نظر رحمت اور نظر کرم فرما، ان کی مدد کا بہترین بندوبست فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والو اس سے پہلے آپ لوگ، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ آپ میں سے ویڈیو کو اسکپ کر بھگا کر دیکھ رہے ہیں، لیکن اب وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ بس آپ لوگوں نے وظیفہ ایک اچھے انداز میں سمجھنا ہے، ویڈیو پوری دیکھیں، سمجھ کے آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں، انشاءاللہ 100% سننے کا بھی ثواب ملے گا، اور جب وظیفہ پڑھیں گے تو بے شک کامیابی آپ کو ضرور ملے گی۔ اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ لوگ کوشش کریں گے نماز والا پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی مقروض ہے، قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، میرے مولا آپ لوگ نیت اس طریقے سے کریں گے کہ میرے مولا مجھے قرض سے مکمل خلاصی عطا فرما۔ اگر آپ لوگ بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے پڑھ لیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں، آپ کے گھر میں تناؤ بہت ہے، لڑائی جھگڑوں کے معاملات ہیں تو اللہ والوں گھر میں خیر و برکت کے لیے پڑھ لیں، رزق میں برکت کے لیے پڑھ لیں۔ پہلے گزارا اچھا ہو رہا تھا لیکن اب گزارا نہیں ہو پا رہا، پتہ نہیں چلتا پیسہ کب آتا ہے کب ختم ہو جاتا ہے، تو رب سے برکت طلب کریں، اللہ پاک برکت عطا فرمائے گا۔ بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والوں جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، آپ لوگ بس اپنے خاص مقصد کی نیت کریں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ لوگ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ والوں حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے اس عمل کو پڑھیں، یوں محسوس کریں وظیفہ پڑھتے ہوئے آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے، جسے آپ نے 41 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 41 بار یہ رب کریم کا نام پڑھنے سے آپ کی ہر نیک جائز حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر ناممکن حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی۔ آپ نے یا ذل جلالی والاکرام کو پڑھنا ہے۔ یا ذل جلالی والاکرام کی رب کریم کا وہ جلالی اسم اعظم ہے جسے پڑھنے والا رب کو ڈائریکٹ راضی کرتا ہے، کیونکہ جب کوئی بندہ یا ذل جلالی والاکرام پڑھنا شروع کرتا ہے تو رب کی رحمتیں، رب کی برکتیں اپنی جلال میں آ جاتی ہیں۔ جس بندے کے لیے رب کی رحمتیں جلال میں آ جاتی ہیں اس بندے کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں آج یا ذل جلالی والاکرام کا یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا، اس گھر کے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے، اس گھر کی تمام غربت، تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تمام بگڑے کام سنور جائیں، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں، آپ کی تنگ دستیاں دور ہو جائیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے، تو آج یا ذل جلالی والاکرام کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ نے یا ذل جلالی والاکرام کو صرف 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یا ذل جلالی والاکرام ایک بار ہو گیا، یا ذل جلالی والاکرام 2 بار ہو گیا، یا ذل جلالی والاکرام 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے یا ذل جلالی والاکرام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے، 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اور جب آپ کی زبان سے یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ انشاءاللہ 100% گارنٹی کے ساتھ آپ کی ہر مانگی گئی دعا قبول و منظور ہوگی۔ اللہ والوں میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، یا ذل جلالی والاکرام کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ صرف 41 بار پڑھیے گا، توجہ کے ساتھ پڑھیے گا، پورا دل لگا کے پوری توجہ کے ساتھ پڑھیے گا۔ اللہ والوں ایسا نہ ہو کہ اپنی آنکھیں ادھر ادھر گھما رہے ہیں، یا پھر سوچ میں تصور میں کوئی اور ہے، یا پھر آپ لوگوں کا دماغ اور دل دونوں وظیفے میں لگ ہی نہیں رہا۔ ایسا نہیں کریے گا۔ وظیفہ اچھے انداز میں پڑھا جاتا ہے، صحیح طریقے سے پڑھا جاتا ہے اور رب کو راضی کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔
اپنے مقصد کو یاد کرتے ہوئے، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے آپ لوگ یا ذل جلالی والاکرام پڑھیں گے، یہ ایسا جلالی اس میں اعظم ہے کہ آپ کے دشمنوں کی تو چیخیں نکال دیتا ہے، نصیب کو اجاگر کرتا ہے، رب کی رحمتوں کو آپ کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اللہ والوں، یا ذل جلالی والاکرام 41 بار پڑھنے کے بعد اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بھی بہت خاص ہے۔ آپ لوگوں نے ایک قرآنی دعا پڑھنی ہے اور وہ دعا بھی بہت خاص ہے۔ یہ دعا حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ والوں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار آپ نے پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ بہت ہی خاص دعا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اسے دعائے خلیل کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ دعا اتنی خاص ہے کہ آپ لوگ جب برے وقت میں پڑھتے ہیں تو اللہ پاک کی مدد فوری طور پر آ جاتی ہے، کیونکہ اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، پاک ہے وہ ذات اور وہی بہترین کارساز ہے، وہی بہترین پالنے والی ہے۔ اللہ والوں، جب آپ لوگ اپنی تمام کی تمام پریشانیوں کو اللہ پاک کے حوالے کر دیں گے تو اللہ رب العزت خود بخود آپ کے لیے مدد کا بہترین بندوبست فرما دیں گے۔ اب آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 11 بار پڑھ لیا۔ پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے؟ یا ذل جلالی والاکرام کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ رب کریم کا ایک بہت ہی خاص نام ہے اور قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ اللہ کی بے نیازی یہ ہے کہ وہ جب دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال کو دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ الصمد، یہ اللہ پاک کی بے نیازی ہے۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، بہت سے لوگوں کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے بنگلے اور بے شمار پیسہ ہے، ان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ یہ رب کی بے نیازی ہے۔ جب کسی پر رب رزق کھول دیتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ سنبھالا نہیں جاتا۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے آج اپنی تمام رزق کی تنگی کے لیے، تمام کاروبار کے مسائل کے لیے آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کی بے نیازی کو آپ نے طلب کرنا ہے، بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 ٹائمز آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے اللہ الصمد کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے اللہ الصمد کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ اللہ الصمد کو پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا رحمانو پڑھنا ہے۔ آج کا چوتھا اور آخری عمل بہت ہی خاص ہے، یا رحمانو۔ یا رحمانو کسے کہتے ہیں؟ اے رحم کرنے والے۔ اور رحم کیا ہے؟ کہ اگر ہم پر اللہ پاک کی ایک بار نظر رحمت ہو جائے تو اللہ والوں ہماری زندگیاں سنور جاتی ہیں، ہمارے معاملات بہتر ہو جاتے ہیں، ہمیں اللہ پاک کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اللہ پاک کا قرب کیا ہے؟ کہ اللہ رب العزت جب دینے پر آئے تو نہ ہی شکلیں دیکھے، نہ ہی اعمال دیکھے، اور اللہ پاک چھپڑ پھاڑا عطا فرما دے۔ تو اللہ والوں، یہ رب کی صفت یا رحمان ہے۔ آپ نے جس طرح سے اس وظیفے کو شروع کرا بسم اللہ کے ساتھ، بسم اللہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ والوں، جبریل امین نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ بسم اللہ وہ آیت ہے کہ جب بھی آپ کے امتی بسم اللہ پڑھ کر کوئی کام شروع کریں گے تو اس میں اللہ پاک کی رضا شامل ہو جائے گی۔ تو میں نے جو ترتیب بتائی ہے کہ درود پاک کب پڑھنا ہے اور وظیفہ کیسے شروع کرنا ہے، اس کے بعد یا ذل جلالی والاکرام پڑھنا ہے، پھر حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے، پھر اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، پھر آخر میں آپ لوگوں نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ ترتیب جو ہے وہ اس کے مطابق ہی پڑھیے گا۔ اللہ والوں، یہ رب کی رحمتیں حاصل کرنے کا بہت بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ پاک کی توجہ اگر آپ کو تھوڑی سی مل گئی، آپ کی زندگی کیا آپ کی نسلوں کے لیے کافی ہو جائے گی۔ آپ کی 7 نسلیں آپ کی محنت کا رزق کھائیں گی۔ بس آپ لوگ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ اللہ والوں، جو لوگ بھی ان اعمال کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہیں ان کے رشتہ دار، ان کے گھر والے موج اڑاتے ہیں، مزے اڑاتے ہیں۔ اللہ والوں، یہ وہ وظیفہ ہے کہ جب آپ لوگ پڑھیں گے تو پورے سال کی رحمتیں، برکتیں، پورے سال کی مال و دولت آپ کی قسمت میں لکھ دی جائے گی۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ یا ذل جلالی والاکرام کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھا۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھا، اور اب آپ لوگوں نے چوتھے نمبر پر یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو 1 بار ہو گیا، یا رحمانو 2 بار ہو گیا، یا رحمانو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا رحمانو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 ٹائمز آپ نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ یا رحمانو 21 بار پڑھنے کے بعد آپ لوگ اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ نے اول پڑھا تھا۔ کوشش کریں اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، اور جو آپ کی حیثیت ہو، جو آپ کی طاقت ہو، وہ اللہ پاک کی راہ میں صدقہ ضرور کریں۔ صدقہ دینے سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، رب کی توجہ بھی ملتی ہے، اللہ پاک کی رحمت کے سائے میں بھی آتے ہیں، عمر میں بھی برکت ہوتی ہے، صحت میں بھی برکت ہوتی ہے، اللہ پاک شفا بھی عطا فرماتا ہے، بچوں کو بھی صحت مند رکھتا ہے، گھر کے معاملات بھی بہتر ہوتے ہیں۔ صدقہ ضرور دیا کریں، جو آپ کی توفیق ہو صدقہ کریں، اللہ پاک اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا، آپ اپنی طاقت کے مطابق صدقہ کریں۔ اللہ والوں، دعا اچھے انداز میں مانگا کریں۔ میں بارہا آپ لوگوں سے یہ بات کہتا ہوں، آپ لوگ وظیفہ صحیح پڑھتے ہیں، محنت سے پڑھتے ہیں، توجہ سے پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہوئے اگر سستی کر جاتے ہیں،
دعا آپ لوگوں نے بہت ایکٹیو انداز میں مانگنی ہے، اتحیات کی حالت میں بیٹھ کے دعا مانگے، رو رو کر مانگے، اور اس طرح سے مانگے جیسے حال دل آپ لوگ اپنے خدا کو سنا رہے ہیں۔ اللہ والوں، جو لوگ اپنے دکھ درد خدا کے آگے رکھتے ہیں ان کو پھر دوبارہ کبھی ذلیل و رسوا ہونا نہیں پڑتا۔ اللہ پاک ضرور ان کی بات سنتا بھی ہے اور ان کی دلجوئی بھی فرماتا ہے، ان کی مدد بھی فرماتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو اپنے حال دل سناتے ہیں، اللہ والوں بات یہ ہے، آپ لوگ خود سمجھتے ہیں کہ عزت نہیں ہوتی، پورے خاندان میں بات بھی پھیل جاتی ہے، تو بات یہ ہے کہ آپ لوگ دوست اس کو بنائیں جو آپ کا رازدار ہو، اور سب سے بہترین دوست وہ رب ہے۔ آپ لوگ رب کو اپنا دوست بنائیں، رب آپ کو اپنا دوست بنائے گا۔ آپ جب جس کے لیے دعا کریں گے اللہ پاک آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ بس آپ لوگوں نے اس طریقے سے اپنی زندگی گزارنی ہے، تقوی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ گزاریں، اہل بیت کی محبت میں گزاریں، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں۔ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کے ساتھ معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔